نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بروقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایام نصیب فرمائے، یہ قربانی کے ایام، یہ حج کے ایام۔ خوش قسمت تو وہ لوگ ہیں جو ان ایام میں حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، جو عرفہ، مزدلفہ، منی، سعی صفا و مروہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا ہے، ہمیں بھی ان ایام میں ایک دن نصیب فرمایا جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اس عید کو ہم کل ادا کریں گے۔ اور یہ ایام قربانی کے ایام ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور تمہارے اوپر اللہ نے واجب کر دی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا فرما دی، قال ومن ذریتی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری اولاد میں سے بھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، کہ کہا اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے اسلم، کہ تم مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت برب العالمین، کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اپنے رب کے لیے، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو واجب کیا، اور اس امت کے اوپر بھی قربانی واجب کی گئی ہے۔ اب ہم اس قربانی کے فلسفے کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قربانی ہے کیا،
تو اللہ تعالیٰ وہی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو نہیں پہنچتا ہے اس کا گوشت ہمارے پاس، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون، لیکن پہنچتا ہے ینالہ التقویٰ، تمہاری طرف سے تقویٰ، پرہیزگاری، یعنی کہ اللہ تعالی ہم سے گوشت یا خون کے طلب نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزماتے ہیں، ہمارے تقویٰ اور پرہیزگاری کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اور خود اندازہ لگائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آزمایا، کبھی ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی گئی 80 سال کی عمر میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بار بار ایک نبی کے دعا مانگنے کے بعد، جس نبی کو اللہ تعالیٰ خلیل کہہ رہے ہیں، دوست، وہ نبی بار بار پوری عمر دعا کرتا رہا، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرمائیے۔ تو 80 سال کی عمر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کو بیٹا عطا ہوا، اور بیٹا ابھی دودھ پی رہا ہے، اور امتحان کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کو جاؤ مکہ میں چھوڑ دو، جو مکہ اس زمانے میں بیابان صحرا تھا، ریگستان تھا، پانی تو دور کی بات ہے، سائے کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ تو اس مکہ میں جب ابراہیم علیہ السلام اما ہاجرہ کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں، تو کیا ایک باپ کے لیے، جس باپ نے اتنی عمر دعائیں مانگی ہو اور اس کے بعد اس کو بیٹا عطا ہوا ہو، اس کے لیے آسان ہے؟ اور آج ہم اور آپ سوچیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایک بیٹے کو اپنے لیے بس کافی سمجھتے ہیں، اس کے بعد نسبندی کروا لیتے ہیں، اور نسبندی کروانے کے بعد پوری عمر ان کا ریڑھا گوڑا رہتا ہے، مانگ مانگ کے بیٹا لیا ہے، مانگ مانگ کے لیا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو اونچا بولنے کی؟ کہ اس بیٹے سے جو ہے اس قسم کا اس بیٹے کے لیے پروٹوکول رکھا جاتا ہے کہ اس کا چچا اس کی طرف اونچا نہیں بول سکتا، ماما اس کا اونچا نہیں بول سکتا، باپ بولے تو ماں اس کے سر پڑ جاتی ہے، جو ہے تو باپ بولے تو ماں، ماں بولے تو باپ، دادا اس کو کچھ نہیں بول سکتا، پھوپھیاں کچھ نہیں بول سکتی، پورے معاشرے میں ایک اس کو پروٹوکول ہوتا ہے کہ جی اکیلا بچہ ہے۔ پھر یہاں بات ہو رہی ہے 80 سال کے بعد ایک بیٹا عطا ہوا ہے، اس کو کہاں چھوڑنے کی؟ ایک ایسی جگہ جہاں پانی تک نہیں ہے۔ پھر تھوڑے بڑے ہوئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، چونکہ ہمارا یہاں موضوع قربانی کا چل رہا ہے، تو میں ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی جو ان کے امتحانات سے گزارا گیا اس کے اوپر نہیں جاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی خود کی زندگی کتنی مشکلات میں گزری ہے، کتنی آزمائشیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان میں ڈالا۔ یہاں چونکہ قربانی مسئلہ ہے، قربانی موضوع ہے، تو میں اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اب تھوڑے سے بڑے ہوئے، بات کرنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو ذبح کرو، قربانی چاہتا ہوں میں تم سے، کہ 8 ذی الحجہ کو کئی ہزار اونٹ ذبح کیے گئے، 9 ذی الحجہ کو کئی سو سینکڑوں اونٹ ذبح کیے گئے، پھر 10 ذی الحجہ کو آخر کار ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بار بار مجھ سے جو پسندیدہ قربانی چاہتے ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں نہیں ہیں میرے لیے پسندیدہ، میرے لیے تو پسندیدہ میرا بیٹا ہے۔ تو ماں سے چھپ کر بیٹے کو لیا گیا کسی بہانے سے، پھر ذبح کرنے کے لیے خود اندازہ لگائیں کہ ماں باپ اور بیٹے کی کیا مکالمہ ہو رہا ہے جہاں ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے۔ باپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، چھری اتنی تیز دھاردار چھری ہے،
لٹایا جا رہا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابو میں جانتا ہوں آپ کے اوپر بڑی آزمائش ہے، مگر ایک کام کریں کہ آپ مجھے الٹا لٹائیں۔ پھر الٹا لٹایا جا رہا ہے، پھر کہا نہیں ہاتھ باندھ دیں، پھر ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، کہا اب خود بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ اتنا جو ہے امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ آزمائش، یہ قربانی وہی انسان سمجھ سکتا ہے نا جس کو دین کے معاملے میں ذرا برابر کچھ قربانی برداشت کرنی پڑی ہو، ورنہ ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں۔ ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے اسلام میں جو ہم یہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو بہرحال پھر ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو چھری اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چل جاتی تو ہم سے پھر کیا مطالبہ ہوتا؟ پھر سوچے کہ پھر ہمیں کیا قربانی دینی پڑتی؟ ظاہر سی بات ہے، پھر ہم سے تو جانوروں کی قربانی کا مطالبہ نہیں ہوا کرتا، پھر ہم سے بیٹوں کی اولاد کی قربانی کا مطالبہ ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی انعام اور عنایت اور نوازش دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں چھری نہیں چلائی۔ پھر ایک جنت کا مخصوص جانور لایا گیا، اس کے اوپر چھری چل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا کو اتنا پسند کیا، فرمایا کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو قیامت تک مجھے پسند آئے گا میں اس سے اس قربانی کا مطالبہ کرتا ہوں، میں اس سے اس قربانی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اب ہوتا یوں کہ پورے سب انسانوں کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی، مسلمانوں کے اوپر، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہمیں کیا کر دیا؟ جو ہے مزید کنسیشن کہہ لیں یا آپ اس کو ہمارے لیے گنجائش کہہ لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پوری انسانیت سے یا پورے مسلمانوں سے قربانی نہیں چاہتا ہوں میں، بلکہ پھر قربانی بھی وہی ادا کریں گے جو صاحب نصاب ہوں گے، صاحب استطاعت ہوں گے۔ کہ اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے ہمیں گنجائشوں سے گزار رہے ہیں، تاکہ یہ ہے کس کے لیے؟ پتہ ہے گوشت کون کھا رہا ہے؟ آدھے سے زیادہ تو گوشت گھروں میں کھا لیا جاتا ہے، کچھ حصہ رشتہ داروں میں بانٹ لیا جاتا ہے۔ آج اس میں بھی بڑا وہ ایک کام چل رہا ہے کہ پچھلے سال جو ہے فلاں کے گھر سے آئی تھی تو اسی کو بھیجیے، پچھلے سال فلاں کے گھر سے نہیں آئی تھی تو اس کو خبردار بالکل اس کی نہیں بنانی ہے، ادھر حصہ نہیں بنانا ہے۔ یا پھر کسی غریب کا نام آ جائے تو کہتے ہیں ہاں غریب کتا غریب ہے جی، اتنا بڑا بڑا موبائل ہے نا اس کو، غریب تو کتا رہا تھا، وہ ہے نہیں غریب۔ وہ موبائلوں کے اوپر ایک کیٹیگری بنائی جا رہی ہے کہ بچوں کے پاس موبائل ہے وہ غریب آدمی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ کوئی میں آپ کے اوپر طنز یا تنقیدیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی وہ باتیں ہیں جن کے اوپر میں خود ملوث ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ پھر وہی قربانی کا گوشت ہم ہی کھا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جا رہا ہے؟ ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے بوجھ ہے؟ اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں بھئی جتنا مال ہے اتنا مال جس کے پاس بھی ہے وہ قربانی دے گا۔ پھر فرمایا نہیں، اس میں بھی ایک نصاب یہی ہے کہ اتنا نصاب ہے، اتنا بڑا نصاب رکھ دیا کہ آج کے حساب سے جس کے پاس اکاؤنٹ میں سیونگ ہو، کیش ہو، کچھ بھی ہو، زیورات ہو، وہ ضروریات اصلیہ سے زائد سامان ہو، تجارت کا سامان ہو، تو ان سب چیزوں کا ایک جو ہے ایک نصاب بنایا گیا کہ جس کے پاس 60,000 کے قریب رقم ہے وہ قربانی دے۔ پھر اس کے اوپر ہر فرد کے اوپر بھی قربانی نہیں واجب کی، بلکہ اسی کے اوپر قربانی جو عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو قربانی نہیں کرتا تو وہ کفر میں چلا جاتا، وہ مرتد ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں، تو ایک مطالبے کے بعد اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر پورا نہیں اترتا تو ظاہر سی بات ہے کفر کا، شرک کا، ارتداد کا فتویٰ لگ سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بخش دیا۔ کہا نہیں 3-4 دن کرو کوشش، جو ہے اس میں کوشش کرو قربانی کے کسی نہ کسی طریقے سے کر لو قربانی۔ پھر اس میں بھی
کتنی زیادہ ہمیں سہولتیں دے دی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک شخص نے بیل خریدا ہے تو پورا بیل اس نے ذبح کرنا ہے، پھر کہا نہیں اس میں 7 حصے کر دو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری گنجائشوں کے بعد گزارا کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارا تقویٰ میرے پاس پہنچتا ہے، یہ تمہارا گوشت خون یہ ذبح کرنا یہ نہیں پہنچتا ہے۔ پھر ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ پھر یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ ایک انسان کروڑ پتی ہے، رات میں سویا کروڑ پتی ہے، صبح اٹھا تو لقوہ مار گیا۔ انسان کروڑوں روپے کہاں خرچ کرے گا؟ اپاہج ہو گیا، فالج کا اٹیک آ گیا، تو وہ کروڑوں روپے اس کا کہاں گیا؟ یا اب یہ دعوے کر سکتا ہے کہ میرے پاس میں کروڑ پتیوں میں یہ ہوں وہ ہوں؟ پھر اشاروں میں کہے گا کہ میری فلاں جگہ جو ہے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان کو کسی طریقے سے خرچ کرو، میری یہ بیماری اگر ٹھیک ہو جائے، علاج معالجہ ہو جائے۔ تو یہ دیا ہوا مال اللہ کا ہے، اگر ہم اس کو شکرانے کے طور بھی قربانی کریں اور ایک صاحب نصاب اپنی طرف سے 5 10 قربانیاں بھی کرے تب بھی تو کوئی معاملہ نہیں ہے، مگر ہم یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو کر قربانی نہیں کرتے۔ تو یہ صرف یہ چیزیں دنیا کی نہیں ہیں، یہ ہم آخرت کے لیے جو ذخیرہ ہم تیار کر رہے ہیں نا اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ قربانی کے ایام ہیں، کوشش کریں بھائی، جس کے پاس آج تک نہیں ہو سکا وہ آج کوشش کرے، آج کسی نہ کسی طریقے سے گنجائش نکال کر قربانی کر لے۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس میں کنسیشن نہیں ہے کہ ایک انسان کہے کہ میرا دل نہیں مانتا ہے یا اس سال نہیں دے رہا ہوں اگلے سال دے دوں گا، نہیں، یہ نہیں چلتا ہے۔ یہ قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، اور کچھ چیزیں اسلام کے شعار میں سے ہوتی ہیں۔ مثال، ایک انسان فرض نماز چھوڑتا ہے، اس کے اوپر کم گناہ ہے، وہ گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ ہے فرض نماز کا چھوڑنا۔ مگر ایک شخص جمعہ چھوڑتا ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے زیادہ گناہ ہے، کیونکہ یہ شعار میں سے ہے۔ اسلام کی پہچان چند چیزوں سے ہوتی ہے، اس میں سے کیا ہے؟ یہی چیز۔ سنتیں تو بہت ساری ہیں، پھر اسلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو زیادہ توجہ دی وہ ہے داڑھی کی سنت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے واجبات ہیں، ان میں سے یہ قربانی بڑا واجب ہے۔ کیوں؟ یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کوشش کرے صاحب استطاعت آدمی کہ قربانی کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص صاحب استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ بٹکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو قربانی کی یہ عبادت انجام دینے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔